الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 318 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دعا کرتے. امام مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 346 پر نقل فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور بلند کرنے کے بعد روتے ہوئے عرض کرنے لگے. اب ذرا غور کیجیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا پر. آپ علیہ السلام نے دست دعا بلند کی اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ عز و جل، امتی میری امت. رب کریم سب کچھ جانتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ ان پر کس قدر گریا کیوں طاری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات مانگتا ہوں. رب کریم نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو ہرگز رنجیدہ نہیں کریں گے. اور اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہ ہوگا. اور اللہ اکبر، کیسی امت سے محبت. کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، کہاں نبی پاک علیہ السلام کی اپنی امت پر اللہ اکبر رؤوفی اور رحیمی کہ حضرت قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو میں نے قبر انور کے اندر اتارا اور سب سے آخری
बज़ाहिर दीदार करने वाला मैं था, बाकी सब ने दीदार कर लिया, और अब मेरे बाद कोई भी ज़ाहिरी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं कर सकेगा। अब ये आखिरी वक्त था, अब हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर को बंद करने का वक्त आ गया। बस मैंने जब आखिरी दीदार किया तो लम्हाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे। मैं हैरत ज़दा हो गया कि कब्र अनवर में हुजूर अलैहिस्सलाम के लम्हाए अक़दस जुम्बिश क्यों कर रहे हैं। मैंने अपने कान जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लम्हाए अक़दस की तरफ किए तो मैं हैरान रह गया कि लम्हाए अक़दस से ये आवाज आ रही थी, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जरा सोचिए कि कितनी जो है अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाने वाले हैं कि कब्र अनवर में है, लेकिन अपनी उम्मत का दर्द जो है वो विसाल के वक्त भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को है। हजरत इमाम यूसुफ बिन सालिही रहमतुल्लाहि तआला अलैह सुबुल हुदा व रिशाद 12वीं जिल्द में सफा नंबर 1017 पर ये हदीस नकल करते हैं। इमाम बयहक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया किराम के लिए क़यामत के दिन नूर के मिंबर बिछा दिए जाएंगे और फरमाया जाएगा, ऐ हज़रात अंबिया इस पर बैठ जाओ। सब के सब अंबिया उस मिंबर पर बैठ जाएंगे, मेरा एक मिंबर खाली होगा, मैं मिंबर पर न बैठूंगा। आप फरमाते हैं कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हो जाऊंगा और मैं अपने मिंबर पर इसलिए न बैठूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं और मेरी उम्मत पीछे रह जाए। अल्लाह अकबर, मैं हरगिज़ जो है उस मिंबर पर नहीं बैठूंगा और अपने रब के सामने खड़ा होकर अर्ज करूंगा, मौला उम्मती उम्मती। रब फरमाएगा, महबूब दुनिया में जो हम कहते थे वो तो करता था, अभी आज वक्त बदल गया है, जो तू चाहेगा वो होगा। अभी तो बोल, आज तेरा इरादा किया है। आप सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत की जो है वो शफाअत करूंगा, अर्ज करूंगा, मौला मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी जल्दी ले ले, ये बहुत परेशान है, ये बहुत तकलीफ में है, ये बहुत अजियत में है, इनका जल्द अज जल्द जो है हिसाब ले ले। फिर मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा, उनका हिसाब जल्द लिया जाएगा। अल्लाह ताला मेरे गुलामों में से कुछ गुलामों को अपनी रहमत के सदके जन्नत में दाखिल कर देगा, बाज़ को मेरी शफाअत के सदके जन्नत में दाखिल कर देगा। फिर भी मैं लगातार शफाअत करता रहूंगा, हत्ता कि मुझे कुछ नाम दिए जाएंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं जो है दौड़ता हुआ अपने उन गुलामों को जो दोज़ख की तरफ बढ़ रहे होंगे उन्हें पकड़ कर शफाअत करके जन्नत में दाखिल कर दूंगा। जब ये मेरा आलम खाज़ीने दोज़ख हजरत मालिक देखेंगे तो कहेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान कितनी बुलंद है, आपने रब के जलाल के लिए, उसकी सदा के लिए अरे अपनी उम्मत के किसी शख्स को भी नहीं छोड़ा है, आपने तो सबको जो है वो जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। सुबुल हुदा व रिशाद 12वीं जिल्द सफा नंबर 1016 पर एक दूसरी हदीस जो इमाम तबरानी और इमाम बयहक़ी दोनों ने नकल की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मेरे से वादा किया है कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर, 70,000 अफराद को। मैं इन 3 दिनों में इजाफे के लिए इल्तिजा करता हूं, मौला और बढ़ा दे, मौला और बढ़ा दे, मौला और बढ़ा दे। मैंने अपने रब को माजिदो करीब पाया, उसने मुझ पर इतना करम किया कि फरमाया कि उन 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 बिला हिसाब जन्नत में, हर एक के साथ 70,000 बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। यानी क्या मतलब कि अगर आप टोटल करें तो सरकार करीम अलैहिस्सलाम के करोड़ों गुलाम जो है बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। और अल्लाह अकबर। इसी सुबुल हुदा और रिशाद की 12वीं जिल्द में सफा नंबर
1008 پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روز حشر لوگوں کا سردار ہوں گا. میں یہ بطور فخر نہیں کہتا. روز حشر سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ آسائش کے منتظر ہوں گے کہ کون ہمیں آسائش دے گا. اور اس دن جو ہے میرے سوا کوئی آسائش دینے والا نہ ہوگا. ہر نبی کی نظر صرف میری طرف ہوگی. ہر امتی کی نظر صرف میری طرف ہوگی. ہر کوئی میری راہ دیکھ رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر. عزیزان گرامی کہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کتنی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام اہل سنت کہ واہ کیا جود و کرم ہے. شرح بدھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کوئی بھی آئے گا آقا میری شفاعت کیجیے. آپ فرمائیں گے میرے غلام میں تو بیٹھا ہی تمہارے لیے ہوں. میں تو تمہارا ہی منتظر ہوں. آؤ میرے دامن میں آ جاؤ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن وہ آسائش کے منتظر ہوں گے. میرے پاس لوائے ہم ہوگا. میں چلوں گا لوگ میرے ساتھ چلیں گے. یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر آ جاؤں گا اور جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے کہوں گا. مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے. میں کہوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اندر سے آواز آئے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید ہو. اور پھر میں جنت میں داخل ہوتے ہی اپنے رب کا بلا حجاب دیدار کروں گا. اور جب رب کا دیدار کروں گا تو میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اور اس طرح اپنے غلاموں کو جو ہے وہ جنت میں داخل کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. خرمنِ کسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. خرمن کہتے ہیں جو جلی ہوئی بھوسی ہوتی ہے. اگر جلی ہوئی بھوسی پر اگر بجلی گر جائے تو اس بھوسی کو بالکل ختم کر دیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کسیاں والے ہیں. ہمارے جو اندر جو خرمن ہے اللہ اکبر جب محبوب قیامت کے دن آئیں گے تو ایسی مدد فرمائیں گے کہ اپنی رحمت جو ہے ہماری کسیاں ہمارے گناہوں پر ایسی ڈالیں گے کہ گناہ مٹ جائیں گے اور امتی جنت میں داخل ہو جائے گا. عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ کس قدر نبی پاک علیہ السلام اپنی امت پر رؤوف الرحیم ہے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 4 باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت پر کمال درجے کے شفیق و مہربان تھے. امت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کسی شر اور قید کے بغیر بخشش کی دعا مانگی. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں رب کریم نے مجھے کچھ دعائیں دی. فرمایا محبوب یہ دعائیں مانگو. سارے انبیاء نے وہ دعائیں دنیا میں کر دی لیکن میں نے ایک دعا باقی رکھی تھی. اور وہ دعا میں نے اس لیے باقی رکھی تھی کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے غلاموں کو شفاعت کے ذریعے جنت میں لے جاؤں گا. دوسری بات فرماتے ہیں کہ اس امت مرحوم کے لیے عظیم بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب کو راضی کرے. اور جب تک آخری امتی اور سرکار فرماتے ہیں کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. جو امت میں کبیرہ گناہ جنہوں نے کیے ان کے لیے ہوگی. اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت جبریل کو اللہ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور اس سے آپ کی عظمت و شرف کو ظاہر کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کتنی بلند ہے. اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا ہے اور آپ کو راضی فرماتا ہے. آپ پڑھیے بخاری شریف کی حدیث کہ لوگ جب 50,000 سال کا دن محشر کا جب آدھے سے کچھ زیادہ دن گزر جائے گا
اب لوگ کہیں گے اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد اب جو ہے کسی فائدہ دینے والے کو ڈھونڈو، کسی سہارا دینے والے کو ڈھونڈو۔ اب وہ سارے لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے التجا کریں گے، وہ منع کر دیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی منع کر دیں گے۔ پھر وہ عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ بتائیے ہم آخر کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس دن جو ہے ایک ہی ہستی ہے جو تمہاری شفاعت کر سکتی ہے، اور ان کا نام محمد مصطفیٰ، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ پہلے حضرت آدم کے پاس کیوں گئے، پھر حضرت نوح کے پاس کیوں گئے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس کیوں گئے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس کیوں گئے؟ بھائی بالکل براہ راست حضور کے پاس ہی چلے جانا چاہیے۔ ہم بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن شرح حدیث فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ حدیث سب کو بھلا دی جائے گی، یہ حدیث سب کو بھلا دی جائے گی، یہاں تک کہ امام بخاری جنہوں نے یہ حدیث نقل کی وہ بھی یہ حدیث بھول جائیں۔ کیوں بھلا دی جائے گی؟ کہ اگر کوئی آسانی سے، بالکل آسانی سے کوئی آسرا مل جائے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اور تکلیفیں اٹھانے کے بعد پھر وہ سہارا ملے تو عزیزان گرامی اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ شفاعت تو حضور علیہ السلام نے ہی کرنی تھی، لیکن دیگر انبیاء کے پاس ان کو اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ سرکار کا مقام بتایا جائے۔ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسیح و صفی خلیل و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہاری۔ یہ ساری خلق جو ہے محبوب آپ کے لیے عزیزان گرامی۔ اور مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کہ یہ محشر کا میدان سجانا، حساب و کتاب 50,000 سال کا دن، کہتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے، کہ بتانا ہے کہ آج لیکھ لو، اگر کوئی سہارا ہے تمہارا تو یہی میرا حبیب ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا سہارا نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی اس شان سے نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال کا دن ہوگا، زمانے پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی، ہمارا نام اعمال جو ہے نہ جانے کیسا ہوگا، اے میرے آقا ہم آپ کو اس وقت کہاں ڈھونڈے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر تمہیں مجھے ڈھونڈنا ہے تو تم سب سے پہلے حوض کوثر پہ آنا، وہاں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلا کر ان کی پیاس بجھانا۔ اگر تم وہاں نہ پاؤ تو پھر جو ہے میزان پر آ جانا، کہ میزان پر کھڑا ہو کر جب میرے غلاموں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ان کے پلڑوں کو بھاری کر رہا ہوں گا۔ اگر میزان پہ بھی نہ پاؤ تو تم جو ہے پل صراط پر آ جانا، کہ پل صراط پر میں اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے سینے سے لگا کر پل صراط سے خیر و عافیت سے پار کرا ہوں گا۔ تم جو ہے میدان محشر میں گھبرانا نہیں، میں جو ہے تمہارا حامی اور ناصر ہوں گا۔ عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ ساری زندگی حضور علیہ السلام امتی امتی کرتے رہے، معراج پر گئے وہاں بھی امتی امتی کرتے رہے، آپ کو جب قبر میں اتارا تو بھی امتی امتی، میدان محشر میں بھی امتی امتی۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارا کتنا حق ہے ہمارے آقا پر، ہمیں ان پر کتنا درود پڑھنا چاہیے، ان کو کتنا یاد کرنا چاہیے، ان کی کتنی شان بیان کر دینی چاہیے۔ لیکن افسوس موجودہ دور میں آپ دیکھیے لوگ معاذ اللہ مقام مصطفیٰ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، ناکام کوششیں کرتے کہ حضور علیہ السلام کی شان، اور بعض تو ایسے احمق
وہ تو کہتے ہیں کہ حضور کی تم لوگ اتنی تعریف کرتے ہو کہ معاذ اللہ اللہ سے بھی بڑھا دے. سب سے پہلے تو تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے مقام کی کوئی حد ہے؟ رب کے مقام کی تو کوئی حد نہیں. جب رب کے مقام کی کوئی حد نہیں تو حضور کو اس سے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم تو حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، ان کی شفاعت کو بیان کرتے ہیں، ان کے عشق کو بیان کرتے ہیں. اور اس لیے بیان کر کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو جس رب کا بنایا ہوا حبیب اس قدر شان والا ہے تو اس کا رب کتنا شان والا ہے. جس کا محبوب اتنا کریم ہے تو اس کا رب کتنا کریم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ساری زندگی. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ موت کے بعد بھی ہم سرکار پر درود پڑھتے ہیں، ہماری قبر سے بھی درود و سلام کی آواز آ رہی ہو، محشر میں بھی ہم اٹھے تو زبان پر درود و سلام ہو، اور جب لوائے ہم کے تلے محبوب کے جنت میں داخل ہو تو اس وقت بھی ہماری زبان پر درود و سلام ہو. اور اس شان سے جو ہے ہم جو ہے محبوب کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.